ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے، توہمات تھے، تو اس کو پھر رد کرنے کے لیے، بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مکی صورتیں ہیں، یہ کام تو ہو چکا تھا، باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں، اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، ان کو ذبح کرو، حلال جانور ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ چونکہ آیا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں، لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے، ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں، کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے، یہ عام نہیں ہے یہ آیت۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے، آپ کو بھی اچھی لگے گی، دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا، وہ تو تم نے حرام کر دیا، جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا۔ بات اچھی لگے گی نا؟ جیسے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ 10 لاکھ کسی کو دیے، 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، جائز ہے۔ 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دیا، 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، جائز، یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے اگر نقد لے رہے ہیں۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے دل نشین، تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے، یہ اللہ نے مارا، یہ مر گیا اپنی موت، اس اللہ نے مارا، یہ تو حرام ہے، اور تم جسے مارو، جسے ذبح کرو وہ حلال ہے۔ اب یہ بات جو ہے، لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے، یہ ذلیل بازی کریں گے، یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن تم چھوڑو انہیں، دفع کرو۔ اب امن کا تھا میتن فاحییناہ، تو بھلا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی۔ ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے، وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے، بحیثیت انسان وہ مردہ ہے۔ پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، اس کو ایمان کی نام، اب وہ زندہ ہوا۔ اب امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے، یمشی بہ فی الناس، اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا، کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔
یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ. لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی. حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال لگ گئے. حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے، 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے. اب چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سر فروشیاں کر رہے ہیں. اب ایک وہ ہے جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں خوب چالیں چلیں. وہی بات شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا. اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ستائیں، اور لوگوں سے امتحان لیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، چالیں چلیں، تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں، ان کے اور نکھریں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر. سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر. بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی سے مراد قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، تشبیہ، تصریف آیات نئے انداز میں، فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، ویسے ہی حصی معجزے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ، کیا محل، کیا مقام معین کرے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا. اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے، اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، شعور سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے. تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا، اس میں ابھی ان کا فہم، ان کی عقل، ان کے شعور، ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں، لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے، حصی معجزات بھی تھے. اب انسان بحیثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت سزا اور عذاب ان کی ان تاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے، اس پہ غور کیجئے گا. شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے. ہاں یہی تو ٹھیک ہے، یہی تو ہونا چاہیے، منطقی ہے، معقول ہے، کہیں چیز اپرائے گی نہیں. انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجن، بہت ہی تنگ اندر سے، کانما یصعد فی السماء،
ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا۔ یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی، اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھر کے پاؤں جو ہے من بھر کے ہو گئے، بوجھل ہو گیا انسان، وہ بات نہیں۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ جنت کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے دار السلام۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی ان کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہی ان کا حمایتی ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عمل کے، وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے، اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہیں، تو انہوں نے بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ جو کہا تھا اس بڑے جن نے، عزازیل نے، کہ تو دیکھے گا وما تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی، تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ وقال اولیاؤہ من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا۔ ربنا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں۔ قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کبائی کی وجہ سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔